الحمدللہ ابھی تک جو زلزلے آئے ہیں اس کی نوعیت ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن اس سال سوچ لیں، اس سال کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، یعنی کہ چوتھا مہینہ. میں صرف گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپ کو بتا دوں کہ ملک میں کتنی بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تقریباً 12 بار. اور اس میں کون کون سے علاقے ہیں؟ بلوچستان، یعنی صوبے ہیں پورے، بلوچستان، کے پی، اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ایون کی کراچی میں بھی پچھلے دنوں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. یعنی 31 مارچ کی بات کر لیں اگر، تو کراچی میں بھی 4.7 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا. اسی طریقے سے اسلام آباد ہو گیا، پنجاب ہو گیا، کے پی میں 5 سے زائد بار زمین لرزی ہے. گزشتہ ماہ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو 5 سے زائد بار آپ نے بتایا کہ زمین لرزی ہے. بلوچستان 3 سے 4 بار، جبکہ شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کریں تو کراچی بھی لرز اٹھے گا. تو ملک میں اب زلزلوں میں اضافے دیکھ رہے ہیں ہم، اور ان کی وجوہات سے متعلق اب مزید بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیشنل سونامی اینڈ ارتھ کویک سینٹر کراچی، امیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر حیدر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو ایک ہم سڈن ویو آف ایکسٹریم موسمیاتی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات بیسک تو ہمیں معلوم ہے، بٹ دین اگین اب زلزلے بھی آ رہے ہیں، ژالہ باری بھی ہو رہی ہے، طوفانی بارشیں آ رہی ہیں، کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں ارتھکویک کے حوالے سے آپ بات کروں گا. جو پچھلے دنوں ارتھکویک آ رہے ہیں وہ یہ معمول کے مطابق پلیٹ باؤنڈری کے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑے سے ارتھکویک جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بڑھ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے. اچھا. باقی رہی بات جہاں تک یہ بیسیکلی پلیٹ باؤنڈری کے ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر چھوٹے چھوٹے ارتھکویک آتے رہیں گے تو یہ ہماری جو ہے جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہے ان کی انرجی ریلیز ہوتی رہے گی. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی بڑا ارتھکویک آیا تو وہ بہت مسائل پیدا کرے گا. اچھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ اس کو بہتر ہے کہ پازیٹیولی لیا جائے. اور امپورٹنٹلی جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور ارتھکویک پریڈکشن ہو رہی ہے وہ اس کو تھوڑی سی اوائڈ کیا جائے، کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور کوئی بھی سچ کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے نہیں ابھی تک جس میں جو ہے وہ. حیدر صاحب، میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہوا یہ کہ زلزلے کی پیشگوئی سامنے آئی، جس میں باقاعدہ ڈیٹ بھی بتائی گئی کہ 14 یا 15 اپریل کو درمیانی شب میں زلزلے کا خدشہ ہے. اچھا، پھر اتفاقاً ان دنوں زلزلہ آیا بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیشگوئی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے پریڈکشن آئی اور یہ جو حالیہ مثال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا کچھ؟ نہیں، وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ بھی بتاتا کون سے مقام پر آیا ہے، کس جگہ پہ آیا ارتھکویک ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آج بھی 2 ارتھکویک آئے ہیں نا، تو اس میں کوئی ہندو کش میں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مارننگ میں ایک بجے آیا ہے اور ایک 6 بجے آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارتھکویک آتے رہتے ہیں، ان میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ فریکوینٹلی ارتھکویک آتے رہتے ہیں. امیر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیجول لیں، یہ کوئی خاص مسئلے کی بات نہیں ہے؟ ہاں، نہیں، کیجول سے مراد یہ ہے کہ کم از کم یہ نہ ہراسمنٹ نہ ہو کہ ہم سو نہ سکیں، ہمارے پریشانی ہو کہ ارتھکویک آ رہے ہیں. یہ تو ہم پلیٹ باؤنڈری کے اوپر مطلب رہتے ہیں، خوف و ہراس پیدا نہ کیا جائے سوشل میڈیا میں لوگوں کے اندر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں، ہم تو رہتے ہی پرون ایریا میں ارتھکویک کے نا. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے جو سینٹر جو آپ بتا رہی ہیں کراچی سے پلیٹ شروع ہوتی ہے، کیونکہ کراچی میں جو ارتھکویک آیا تھا وہ پلیٹ باؤنڈری کے جو جنکشن ہے سمیانی کے قریب آیا تھا. تو یہاں سے ہماری پلیٹ باؤنڈری شروع ہوتی ہے اور جاتے جاتے نارتھ پارٹ سے ہوتے ہوئے میانمار سے گزرتی ہوئی یہ ساری جو ہے انڈونیشیا تک جاتی ہے. اتنی بڑی پلیٹ ہے انڈین پلیٹ، اور یوریشین پلیٹ جاپان تک جاتی ہے. تو ان کے دونوں کا جو پلیٹ باؤنڈری ہے وہ ہمارے سینٹر آف آپ کراکرم دیکھ لیں، مکران سے لے کر آپ اس کو سلیمان کہیں، آپ اس کو کھیر تھر کہیں، کراکرم کہیں، K2 کہیں، اور یہ سارے جو ہے نا یہ سارے ایک پلیٹ باؤنڈری کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ جو ہے اس میں ارتھکویک آتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے پرون ایریا میں رہتے ہیں. لیکن اگر یہ جو تواتر سے آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اب نوٹس زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم پچھلے سال سے کمپیریزن کریں اب تک کے 4 مہینوں کا، تو کیا یہ زیادہ محسوس ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ تواتر سے آ رہے ہیں تو کوئی بڑا پیش خیمہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ بڑا زلزلہ تو نہیں خدا نخواستہ آ سکتا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا زلزلہ تو نہیں آ سکتا اس سے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے زلزلے سے ہمیں بچا سکیں. اس کی فریکوینسی جو ہے زیادہ جو ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ انرجی ریلیز کر رہا ہوتی ہے پلیٹ، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ انرجی ٹائملی ریلیز ہو جائے تو بہتر ہے اگر چھوٹے میگنیچیوڈ میں. اور اگر زیادہ بڑا آئے گا تو وہ اچانک ایک ہی دفعہ آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے بلوچستان کا کوئٹہ جو 1935 میں آیا تھا وہ خاموش ایریا ہے. اسی طرح ہمارا جو سمندری حصہ ہے پسنی، وہاں 1945 میں آیا تھا، وہاں بھی کافی عرصے سے تقریباً 1945 سے آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 75 سال تو گزر ہی چکے ہیں، مور دین دیٹ. تو یہ اتنا عرصہ وہاں سے گزر چکا ہے اور یہاں پر اتنے ارتھکویک نہیں ہیں. اور نارتھ میں ہماری یہ اچھی بات ہے کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ پرون ایریا ہے اور اس میں جو ہے پلیٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ پارٹ آف پاکستان. کوئی خاص ویدر ہوتا ہے جس میں یہ ٹیکٹونک جو پلیٹس ہوتی ہیں یہ زیادہ موو کرتی ہیں؟ کیا گرمیوں میں کرتی ہیں، سردیوں میں؟ کوئی ویدر سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی آج تک سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس کہ اس کا ویدر سے کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فینامینا پیدا کرتا ہے، گلیشیئر کی جو ہے وہ ایوالانچ کر دیتا ہے ارتھکویک. اس قسم کے فینامینا تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کا کوئی ویدر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی انرجی جو ہے وہ ایکومولیٹ کتنے عرصے میں ہوئی ہے. یہ ہے. چلیں، بہت شکریہ امیر حیدر صاحب ہمارے موجود تھے اور بتا یہ رہے تھے کہ یہ نارمل شدت کے زلزلے ہیں اور یہ ہمیں کسی بڑے زلزلے سے بھی بچانے کے ان کے اندر کیپیسٹی ہے. یہ بڑی ہوپ فل بات تھی. انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے زلزلے آتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اپنی انرجی اس میں ریلیز کر دیتی ہے. اگر زلزلے چھوٹے نہ آئیں تو ایک بڑا زلزلہ آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ بھرپور انرجی کے ساتھ جو زمین ہے وہ حرکت کرتی ہے. اچھا، اینڈ دین اگین ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے آپ اس کے اوپر یقین بھی نہ کریں. یہاں پر آپ یہ پروگرام کا ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اوتھینٹک بات آپ تک پہنچائیں. سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز بہت جلدی سے رائج کرتی ہے. تو وہ امیر حیدر صاحب کا یہ پوائنٹ بالکل درست تھا کہ عوام میں خوف و ہراس نہ پیدا کیا جائے کہ زلزلے آ رہے ہیں. اب لوگوں نے پراپر کانسپریسی تھیوریز نکالی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، لوگ ڈر گئے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں نا جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں میں اتنا نہیں فوکس ان چیزوں کرنا چاہیے. اب دعا ہے کہ خیر اور سلامتی رہے، ملک میں سلامتی رہے. اور ظاہر ہے ہمیں وہ بالا کوٹ کا جو زلزلہ ہے وہ جب یاد آتا ہے، جیسے کوئٹہ کے پچھلے وہ کافی 1935 کی غالباً مثال دے رہے تھے، وہ بڑے تباہ کن تھے. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین.